السلام علیکم. ریحام خان نے جو معافی مانگی آج وہی موضوع ہے سوشل میڈیا پہ ہم سب کے لیے. جو دنیا جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ ایک عبرت کی جگہ ہے. مختلف کرداروں کو ہم دیکھتے ہیں اور ریحام خان بھی ایک ایسا ہی ان کی زندگی ہم سب کے سامنے ہے. اور میں تمام یعنی عزت اور احترام کو سامنے رکھتے ہوئے یعنی چسکا پروگرام بڑی گھٹیا بات ہے اس طرح کی باتوں پہ کرنا. صرف ایک سنجیدگی سے لیکن دیکھنا ضرور چاہیے کہ ہوا کیا ہے. ریحام خان کو پہلے دیکھیے, اسیس کریں کہ ایک خاتون ہے جو یہاں پہ آئی ہیں شادی کے بعد, جو عام طور پہ یہاں آتی ہیں اور اس کے بعد وہ شادی ان کی نہ چل سکی جس وجہ سے بھی یہاں کی. پھر انہوں نے جو ایک مڈل کلاس یعنی کلاس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. مڈل کلاس کی خاتون ہے. اچھا انہوں نے پھر ایک گوریوں کی طرح یعنی جس طرح سنگل مدرز یہاں وہ گوری ہو براؤن ہو جو بھی ہو وہ عام طور پہ ان کی زندگی بڑی مشکل ہوتی ہے. وہ یہ ہے کہ انہوں نے گھر کا سارا کام خود کرنا ہوتا ہے بغیر کسی ہیلپر کے. ظاہر ہے کہ نوکر اس طرح سے یہاں نہیں ہے, گھاس بھی کاٹنی ہے. اچھا پھر یہ کہ اگر شادی نہ رہے تو گھر سے باہر کے بھی سارے کام ظاہر ہے جو کہ بہت ہوتے ہیں. مطلب ایک دودھ بھی ختم ہو جائے تو آدمی کو خود ہی جا کے لے کے آنا ہے نا. اور ریحام جب یہاں پہ تھیں اس زمانے میں یہ امیزون وغیرہ بھی نہیں آئے تھے کہ آپ یوں آن لائن آرڈر کرتے ہیں اور گروسری گھر آ جائے. تو وہ سارا اسٹرگل انہوں نے کی اور اس اسٹرگل کے ساتھ پھر ظاہر ہے کہ BBC میں یعنی آنا کو مذاق نہیں ہے. یہ درست ہے کہ میڈیا کا ماحول مطلب ایک ہی جیسا ہوتا ہے, لیکن بہرحال یہاں انگریزوں میں ماحول کی وجہ سے وہ بھوک اس طرح کی نہیں ہے. ہمارے ہاں تو ہمارا تو معاملہ یہ ہے نا کہ خاتون آ جائے تو الحمدللہ ٹھرکی ہم یعنی جس طرح کے ہیں کچھ ہو سکے نہ زبان نکل کے وہ ٹاکیاں مار رہی ہوتی ہے فرش کے اوپر. تو انگریزوں کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ BBC میں اگر آپ کو چانس ملا ہے خاتون ہوتے ہوئے تو اس کی وجہ آپ کی خوبصورتی صرف نہیں ہو سکتی یا یہ کہ آپ کا فگر بہت اچھا ہے یہ یا آپ فرینڈلی ہیں یعنی یہ کافی چیزیں نہیں ہیں, وہ تو ہر کوئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ویدر گرل ہی صحیح یہ انہوں نے یعنی خود کو سنبھالا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر بھی سنبھالنا ہے, مردوں والا یعنی وہ جو کمی ہے زندگی میں وہ بھی پوری کرنی ہے, کیریئر بھی دیکھنا اور خود کو اس قابل بھی رکھنا ہے کہ پریزنٹیبل بھی رہے, چارمنگ بھی رہے, ورنہ مطلب وہ کوئی نہیں لگائے گا. اب ایسی خاتون جو ہے یہ پھر اسٹرگل کرتی ہوئی پاکستان چلے گئیں اور اس کے بعد یہ ایک دم نوٹس ہوئیں جب انہوں نے ظاہر ہے شوز وغیرہ شروع کیے. لیکن پھر ہوا یہ کہ شہزادے کی نظر پڑ گئی. اچھا اب ذرا یہاں ایک منٹ ٹھہر کے شہزادوں کے بارے میں جو رومانس ہے اس کو بھی ذرا دیکھ لیں کہ یہ جاپان سے لے کے کینیڈا تک آج تک یعنی یہ ایک خواب ہے. یہ صدیوں سے بچیوں کا ایک خواب ہوتا ہے کہ ایک شہزادہ جو ہے وہ گھوڑے پہ آئے گا اور وہ مجھے تمام سنڈریلا مثال کے طور پہ گوروں کی جو کہانی ہے وہ اسی خواہش کا اظہار ہے. اچھا خود ہمارے ہاں اس طرح کی بے شمار کہانی ہے, چین جاپان کینیڈا آپ کو یعنی شوز یعنی اس میں آپ کو یہ ملے گا کہ یعنی ایک شہزادہ ہے جو آ کے مردوں میں عام طور پہ یہ مسیحا ہے. یعنی اگر آپ اس کو یعنی ٹھہر کے دیکھیں نا کہ ہم جس کا مرد انتظار کر رہے ہوتے ہیں بڑے لیول پہ, وہ ایک مسیحا کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ آئے گا اور دنیا کو ٹھیک کرے گا. ہر کوئی اپنا مسیحا لے کے بیٹھا ہے. خواتین میں وہ چونکہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا, ان کے لیے مسیحا یا اس طرح کا وہ ایک لائف پارٹنر ہوتا ہے. تو وہ اب یہ جو شادیاں دنیا بھر میں ہوتی ہیں کبھی آپ غور کریں کہ یہ جو شادیوں کی رسم دلہا جو عجیب و غریب لباس پہنائے جاتے ہیں دنیا بھر میں, کہیں وہ ہیلی کاپٹر پہ آ رہا ہے, کہیں وہ گھوڑے پہ بیٹھ کے آ رہا ہے, کہیں وہ گاڑی کو بہت سجا کے آ رہا ہے, کہیں وہ دنیا سے لوگوں سے علیحدہ, وہ بیسیکلی اسی خواہش کا ظہور ہے. یہ شادیوں کی جو رسمیں ہیں نا کہ دلہا ایک خاص طریقے سے آئے گا, یہ بنیادی طور پہ وہ یعنی وہ اس کا ظہور ہے کہ وہ ایک شہزادے نے آنا ہے جو دکھ اور غم سے اٹھا کے لے جائے گا. اچھا اب مصیبت یہ ہے کہ کہانیوں میں تو یہ ہوتا ہے, حقیقی زندگی میں نہیں ہوتا, یہ سب جانتے ہیں. لیکن کچھ کو شہزادے مل جاتے ہیں. اچھا اب شہزادوں کی جو ہے نا مصیبت یہ ہوتی ہے شہزادے کہ وہ شہزادہ تو پھر سب کا شہزادہ ہے نا, وہ کسی ایک کا کیسے ہو. یعنی میں اس میں یعنی عمران خان کو اگر آپ نکال بھی دیں, وہ جتنے بڑے سیلیبریٹی عمران خان ہیں اور رہے ہیں اتنے بڑے سیلیبریٹیز اگر آپ دیکھیں تو اب فوراً میرے ذہن میں مثال کے طور پہ ایلوس پریزلے ہے امریکہ کا, اور وہ شاید فیم میں اور خان صاحب سے شاید کہیں آگے تھا امریکہ میں, اور مطلب لیکن شادی کا چلنا یا وہ مطلب وہ نہیں رہ سکا کیونکہ وہ شہزادہ, اب آپ نے شہزادہ بنا دیا اس کو جو کہ وہ تھا اور وہ سمجھتا بھی تھا خود کو, تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ پھر وہ گھر کی زندگی تو نہیں رہتی. لیکن یہ کہ یہاں پہ چونکہ اس طرح کی وہ تلخی یا وہ نہیں ہے, تو آپ نے دیکھا کہ یعنی ایلوس پریزلے کی جو علیحدگی ہوئی اس کے بعد بھی اس کے فنڈز وغیرہ اس نے اپنی زندگی میں ہی اپنی ایکس وائف کو دے دیے تھے. خیر وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. اچھا اب ہمارے ہاں یہ ہے کہ وہ شہزادے کی نظر تو پڑ جاتی ہے, لیکن اس کے بعد پھر وہ جو 5 منٹس آف فیم یعنی اس کی قیمت کیا ہو سکتی ہے. کہتے ہیں نا بی کیئرفل وٹ یو وش فار. آپ کو شہزادے کی خواہش تو ہے اور شہزادہ مل بھی گیا, لیکن شہزادہ جو ہے وہ پھر اس کی مجبوریاں بھی تو ہیں نا.
شہزادہ پھر کسی ایک کا تو نہیں ہو سکتا, وہ دوسروں کا بھی شہزادہ ہے, اس کی بھی جگہ پہ آ کے سوچیں. تو یہ ہوا, شہزادے کی نظر پڑی, اور اس کے بعد ظاہر ہے 4-5 ہفتے میں, اب اس میں بھی میں کوئی مذاق یعنی اس کمپیٹیبلٹی نہیں تھی, ظاہر ہے وہ ہو گیا. لیکن اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جہاں سے ریحام خان نے جو زیادتی کی شروع, وہ یہ ڈینائل میں, مطلب یہ کہ وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئیں, دل بے خبر میری بات سن, اسے بھول جا. امجد اسلام امجد نے بہت سال پہلے کہا تھا, لیکن یہ کام کہنا آسان ہے, کرنا بڑا مشکل ہے. اب ظاہر ہے کہ ان کی جگہ پہ اگر آپ آ کے سوچیں, ریحام خان کی جگہ پہ آ کے, کہ وہ مطلب ہے کہ وہ 5 منٹس آف فیم میں کہاں عمران خان کے ساتھ ان کی شادی ہو رہی ہے, کہاں وہ اپنے آپ کو امیجن کر رہی ہوں گی کہ فرسٹ لیڈی بنیں گی, اور کہاں وہ سارے پارٹی آگے پیچھے لوگ, اور کہاں ان کے سامنے دیکھتے دیکھتے وہ سب کچھ ختم ہو گیا, اور ایک اور خاتون جو ہے وہ اٹھ کے آئی, اور وہ مطلب ان کی جگہ پہ بیٹھی. ان کو تو یہی لگے گا نا کہ ان کا حق مار لیا. اچھا, پھر خواتین میں یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ تو چلو شادی شدہ تھی, ان کے بچے تھے, لیکن جس سے محبوب نے چھوڑ کے, شہزادہ چھوڑ کے جس کے پاس گیا, وہ تو مطلب بالکل ہی اور بھی یعنی سینئر مطلب معاملہ تھا. تو یہ اور بھی ایک وہ رہتی ہے کہ وہ مجھ کو چھوڑ کے چلو جس کے پاس گیا, اگر وہ مجھ سے بہتر ہوتا تو کوئی ذرا غم میں کم, اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر تکلیف اور بھی بڑھ جاتی ہے. سو ہمدردی بہت ہے. ظاہر ہے کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہوں گے ریحام خان پہ جو گزر رہی ہوگی دور سے بیٹھ کے کہ ایک تکلیف ہے, لیکن یہ جو رد عمل رہا ہم نے ریحام کا دیکھا اس کے ڈیورس کے بعد, وہ بڑا ڈیمیجنگ تھا. یعنی عمران خان نے ریحام کو وہ نقصان شاید اتنا نہ پہنچایا ہو جتنا پھر ریحام نے خود اپنے آپ کو نقصان پہنچایا. اور وہی ذوالفقار بخاری جو کبھی ان کے آگے پیچھے پھرتا ہوگا یعنی شادی کے بعد, اب وہی جو سفارشیں کرتا ہوگا ٹائم لینے کے لیے, یا کبھی بھابھی کہتا ہوگا, کبھی بہن کہتا ہوگا, کبھی کہتا ہوگا کہ میرے لائق کوئی خدمت, اور 100 طرح کی خوش آمدید جو لیڈرز کی بیویوں سے ظاہر لوگ کرتے ہیں. آج وہی شخص جو ہے اس سے ریحام خان کو معافی مانگنی پڑی ہے, اردو اور انگلش دونوں میں, اور مطلب وہ پڑھ کے یعنی مطلب شرمندگی کی انتہا. تو اس میں ظاہر ہے کہ یہ تو اب ریحام خان ہی بہتر جانتی ہیں جو انہوں نے اپنے ساتھ سلوک کیا. یعنی اس سے کہیں بہتر تھا کہ وہ کچھ چیریٹی کے کام میں آ جاتی ہیں, اس سے کہیں بہتر تھا کہ وہ گریس اور ڈگنیٹی اپنی انٹیکٹ رکھتے ہوئے اگر خاموش بھی رہتی ہیں تو لوگ خود بخود ان کی یعنی حمایت میں بھی آتے. اور یعنی ایک بلکہ عمران خان جیسے جیسے اپنا سیاسی سفر ان کا ناکام ہو رہا ہے, جتنے بھی وہ پاپولر پاکستان میں آج ہیں سب جانتے ہیں, تو وہ تو یعنی ہمدردیاں ریحام کے ساتھ ہوتی ہیں. لیکن انہوں نے دیکھیں, انتقام اور نفرت آدمی کو جب اندھا کرتی ہے تو وہ سب سے زیادہ اس کا نقصان کرتی ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ بجائے اس کے کہ یہ کوئی یعنی کوئی ایسا پروجیکٹ کرتی ہیں کوئی سوشل میڈیا کے لیے, یا کوئی یعنی اگر کچھ نہیں ان کو سمجھ آ رہا تھا تو خاموشی بیٹھ جاتی. لیکن ایک اینٹی عمران اس میں جب یہ آئیں تو اس کے بعد یعنی وہ کرتے 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 یہ یہاں تک چلی گئیں کہ ایک بالکل ہی ایک ایسا بیہودہ آدمی, یعنی جس طرح کے شہروں میں نا اچھے علاقے بھی ہوتے ہیں, برے علاقے بھی ہوتے ہیں, غلیظ بازار بھی ہوتے ہیں, اسی طرح زندگی میں لوگ بھی تو ہوتے ہیں نا. جو لوگ مطلب ایک آدمی ہے جو پھولوں کا کام کرتا ہے, ایک آدمی کوڑے کا کام کرتا ہے, پروفیشن ہے نا, 2 مختلف پروفیشن ہیں. اسی طرح صحافیوں اور میڈیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ یہاں کوڑا بیچتے ہیں, بہت سے لوگ یہاں غلاظت بیچتے ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو یہاں پھول لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, زیادہ تر تو غلاظت بکتی ہے. اب وہ جو غلاظت اور کوڑے یعنی بیچنے والے لوگ یعنی غلیظ ترین یعنی انسانی جذبات کو ابھار کے گھٹیا ترین انداز سے شہرت دینے والے لوگ, ان لوگوں کو ریحام نہ صرف ایک انٹرویو دے رہی ہے بلکہ اسی غلاظت اور گٹر کی گفتگو میں اسی جیسے یعنی سوالات کا جواب بھی دے رہی ہیں, یہاں تک وہ مطلب ہے نیچے. اور اس کے بعد آج یہ معافی, تو اس میں ہم سب کے لیے اللہ معاف کرے ایک عبرت کی بات ہے کہ آپ کی مڈل کلاس, یعنی میرا تعلق مڈل کلاس سے ہے, لوور مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس, ان لوگوں کو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو شہزادے ہوتے ہیں, یہ جو اشرافیہ ہوتی ہے, اس کو بلو بلڈ بھی کہا جاتا ہے, یہ خواب ہی رہیں تو اچھا ہے. اچھا, اس میں عورت اور مرد کی وہ تقسیم نہیں ہوتی, تفریق نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ کوئین الزبتھ ہے, اس سے بڑی کیا مثال آپ کو دی جائے. پرنس فلپ ہے, ابھی اس کی فوت کی ہوئی ہے, تو اس پہ آپ انگنت چیزیں پڑھی ہوئی ہیں, بی بی سی کی ڈاکومنٹریز ہیں, نیٹ فلکس پہ دیکھ لیں کہ یعنی کوئین خود اس بات کو ساری زندگی فیل کرتی رہی ہے کہ اس کے شوہر نے بہت سیکریفائس تھا, اس کے لیے بڑا مشکل تھا کہ وہ اپنے بیوی سے 2 قدم پیچھے ساری زندگی چلا. یعنی آپ ہمارے ہاں اگر دیکھ لیجئے تو مریم صفدر ہے, مطلب ہے کہ وہ دیکھ لیجئے کہ وہ مریم نواز شریف ہی ہیں. یعنی یہ درست ہے کہ کیپٹن صفدر ان کے شوہر ہیں, لیکن وہ چونکہ مڈل کلاس اور اس یعنی یہ بات بنتی نہیں ہے.
یعنی کہیں نہ کہیں جا کے وہ جو اس سائڈ پہ یعنی جو لوگ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، میں ان کو برا نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں ان کی جگہ اگر آپ بھی ہوں تو وہ پھر زندگی آپ کی وہ اس طرح مڈل کلاس والے آپ کی سوچ نہیں رہتی، یعنی آپ کے یعنی جو زندگی کو دیکھنے کا اپروچ مختلف ہو جاتی ہے. سو کلاس یعنی بی کیئرفل وٹ یو وش فار. 5 منٹس آف فیم مل جائے گا لیکن اس کی قیمت ساری زندگی کا پچھتاوا ہو سکتا ہے. سو انسان کی نظر محدود ہے، وہ دیوار کے پار نہیں دیکھ پاتا، اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ زندگی میں وہ چیزیں جو ہمیں نہیں ملتی، جن کے لیے ہم اللہ سے بڑا شکوہ کرتے ہیں، ان پہ بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے علم میں نہیں ہے کہ اگر یہ مل جائے تو پھر کیا ہوگا. بس اسی بات پہ بھی لوگ آج کا اختتام کرتے ہیں کہ مجھے افسوس ہوا، دیکھ کر دکھ ہوا ایک انسان کی یہ ہائٹ اور پھر اس کے بعد اس کا یہاں تک، اور پھر خاتون ہوتے ہوئے، اور ایک ایسی خاتون جو ادروائز اس نے پروو کر دیا تھا اپنے آپ کو، ہارڈ ورکنگ، مطلب ہے سنگل مدر، سکسیسفل ہو گئی تھی، مطلب یہاں کے نیٹ ورک میں آ گئی تھی، پاکستان کی میڈیا میں آ گئی تھی، اور عمران خان اگر ان کو نہ ملتے، وہ شہزادے کی نظر اگر نہ پڑتی تو ممکن ہے کہ آج یہ بڑی اچھی یعنی کسی مقام پہ ہوتی. لیکن اب بھی راستے تو کھلے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ان کے بس کی بات ہے نہیں، کیونکہ اگر ان کے بس میں ہوتا تو وہ خود کو جذبات کو کنٹرول میں رکھتی ہیں اور کہیں زیادہ وقار سے وہ بیٹھی ہوتی. ظاہر ہے کہ جس پہ گزرتی ہے، دیکھیے دوسرے کے لیے نصیحت کرنا تو آسان ہے، جس پہ گزرتی ہے اب اللہ جانے اس کی شامیں راتیں کتنا وہ یعنی بھیانک خواب، لوگوں کے تانے، حسرتیں، مصیبتیں، پریشانیاں دیوانہ کر دیتی ہیں آدمی کو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ریحام خان جو ہیں اور اس طرح کی تمام وہ مرد اور خواتین جو اس عذاب سے گزرے، اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر دے اور ہم سب کو یہ توفیق دے اور یہ بتائے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم یہ جان سکیں کہ ہر وہ چیز جس کو ہم اپنے لیے مانگتے ہیں یا اور نہ ملنے پر ہم تڑپتے ہیں، روتے ہیں، اس میں ہماری بھلائی ہو سکتی ہے. یعنی ضروری نہیں کہ وہ ہمارا نقصان ہو. یعنی یہ بس ایک آج ذاتی سی دل کی کچھ یعنی کہ سیاست وغیرہ پہ نہیں، بس یہی ایک انسانی نفسیات کے حوالے سے بات کرنی تھی. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے بنی اقتدار آفیشل. اللہ حافظ.